اب میں گزارش کروں گا، اب میں درخواست کروں گا مبلغ اسلام وکیل محمد و آل محمد جناب قبلہ علامہ سید سجاد مرتضی نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں مجلس اعلیٰ سے خطاب کریں اور اختتام مجلس شبیہ علم مولا غازی عباس برآمد ہوگا اور ماتمداری ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت ہر دشمن سے لانا، اور محمد والے محمد صلوات۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، المتخاضع لکبریائہ اوتات المتمردین، المعترف لربوبیتہ سائر الخلق الاجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب علی ایمان و بغض علی نفاق۔ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبان گرامی قدر، محبان اہل بیت، شیعہ سنی احباب، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ میرا مالک آل محمد کے صدقے میں آپ تمام احباب کا اس مقدس بارگاہ میں تشریف لانا قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام احباب میں سے جو کئی بیمار ہے آل محمد کے صدقے میں شفا یابی عطا فرمائے، تنگ دست مومنین کی تنگ دستی کو دور فرمائے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بالخصوص دعا کریں کہ میرا مالک آل محمد کے صدقے میں ایک مریضہ مخصوصہ ہے کووڈ میں، میرا مالک بے حق محمد و اہل بیت محمد انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ بانیان مجالس، بانیان محفل، سادات و غیر سادات جو مل کے اشراء محرم کا انتظام کرتے ہیں اور بڑے احسن طریقے سے اس ذکر کی ادائیگی کے لیے اپنی کوششوں کو بروئے کار لاتے ہیں، میرا مالک ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور ان کے رزق مال جان میں تحفظ اور برکت عطا فرمائے۔ بالخصوص رسپیکٹیبل جناب سید سجاد حسین نقوی صاحب، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ صاحبان گرامی قدر، محبان اہل بیت، بہت زیادہ آپ کو زحمت استعمال دینا مقصود نہیں ہے، چونکہ میں نے آگے بھی عشرہ محرم کی مجلس سے خطاب کرنا ہے اور وقت کو دامن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کے چند جملے آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ اگرچہ ایک سوچ ہوتی ہے بندے کی اور ایک سوچ ہوتی ہے میرے مالک کی، سوچ کہہ لیں یا ارادہ کہہ لیں، تو بندہ جو سوچتا ہے وہ رب کریم کچھ اور اس کے علم میں ہوتا ہے،
امیر کائنات اس لیے تو فرماتے ہیں کہ میں نے رب کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے آ جاؤ، جہاں پہ یہ ساری جگہ خالی ہوئی اس کو ذرا پر کریں، صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اگرچہ میرا جو اپنا خیال تھا یہ شب عاشور کا ایک میں مخصوص موضوع شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ کل مجھے یہاں پہ شبیہ بھی برآمد کروانی ہے اور بعد انشاءاللہ چوک میں بھی مجلس اعزاز سے خطاب کرنا ہے، تو شب عاشور تو میں نہیں پڑھوں گا۔ ہاں البتہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ شام غریبہ کی مجلس سے میں آپ سے خطاب کروں، تو اس موضوع کو ہی میں چند جملے، چونکہ یہ آج جو میں خطابت کر رہا ہوں ابھی یہ میرے مزاج سے تعلق نہیں رکھتی یہ خطابت۔ آپ جان چکے ہیں میری 10 ایام میں جو مجالس میں اور میں کس طرح قرآن کی آیتوں سے اور پھر فضائل کے حصے کو چلاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، لیکن آج کی اس مجلس میں صرف فضائل نہیں ہوگا بلکہ دامن وقت بھی بہت کم میرے پاس ٹائم وقت بچا ہے، اور اس کے بعد پھر مصائب شبیہ علم بھی برآمد ہونی ہے، تو تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک یا دو باتیں، اگرچہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جو گھنٹوں پہ محیط ہے لیکن ان میں سے کچھ پہنچے، لیکن پہنچے تو صحیح۔ عزیزان محترم، امیر کائنات علی ابن ابی طالب تاریخ کے وہ مظلوم ہستی ہیں کہ جن کا ذکر اس پہلو سے نہیں کیا جاتا کہ وہ مظلوم ہیں۔ فضائل تو ہر بندہ پڑھتا ہے، آپ مجھ سے بھی فضائل سنتے رہے ہیں۔ میں جس موضوع پہ آج خاص طور پہ 2 یا 4 باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور یہ 2-4 باتیں ہی میں سمجھوں گا کہ میری آپ تک پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ثوابت ہو گئی۔ امیر کائنات کی زندگی کا ایک پہلو ہے مظلومیت علی، یعنی علی اس تاریخ کا سب سے بڑا مظلوم انسان ہے۔ قبلہ آپ نے فضائل تو سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، رسپیکٹیبل قبلہ بیٹھے ہیں، آپ احباب جانتے ہیں فضائل ہر بندہ سنتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے اس لحاظ سے غور و فکر کیا کہ علی کی شخصیت ایک ایسی شخصیت بھی ہے کہ جس کا ایک پہلو علی کی مظلومیت ہے؟ علی کتنا مظلوم ہے، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ شیخ زوبی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ زوبی، انہوں نے تذکرۃ الحفاظ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک عالم گزرے ہیں، تقریباً یہ 3ری صدی کے عالم تھے، جن کا نام محمد بن عبداللہ بن محمد واسطی ہے۔ یہ بہت بڑے، ایسا آپ اندازہ لگانے کہ یہ امام دار قطنی جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، صف اول کے امام دار قطنی کے بھی استاد ہیں۔ یہ جن کا میں نام لے رہا ہوں محمد بن عبداللہ واسطی، اور یہ ان کے دور کا واقعہ ہے کہ شام کے ایک علاقے جس کا نام ہے واسط، عبداللہ محمد بن عبداللہ واسطی، یہ واسط کے رہنے والے تھے۔ یہ ایک دن منبر پہ بیٹھے ہیں اور فضیلت علی میں ایک روایت پڑھ رہے ہیں۔ پوری توجہ رہے، میری طرف ادھر ادھر آپ نے نہیں دیکھتا، ٹائم بالکل میرے پاس بھی مختصر ہے اور آپ کے پاس بھی، اور میرے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہے، میں نے آگے جا کے پڑھنا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ محمد متوجہ ہیں آپ احباب؟ ذرا تھوڑے سے کھلے چہروں کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے۔ محمد بن عبداللہ واسطی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں کہ یہ منبر پہ بیٹھ کے میرے رسول کی حدیث تیر کو بیان کر رہے تھے۔ حدیث تیر آپ جانتے ہیں قبلہ کہ وہ حدیث کہ جس میں میرے رسول نے ایک مرتبہ کسی نے میرے رسول کے پاس ایک بنا ہوا پرندہ بھیجا، اور کائنات کے پیغمبر نے فرمایا کہ پروردگار اعلیٰ اس پرندے کو کھانے کے لیے میرے ساتھ اس کو بھیج کہ جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دعا
दुआए मुस्तफ़ा अभी खत्म नहीं हुई थी कि अली तशरीफ ले आए। यूं रसूल के साथ बैठ के अली ने उस परिंदे के तायर के गोश्त को रसूल के साथ मिलकर तनावल फरमाया। अब ये हदीस में तो फिका है, शिया सुन्नी किताबों में मौजूद है, मगर जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वासी मजमून ज़हन में रहे, मेरा मौजू है अली मज़लूम तारीख है। जैसे ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस रिवायत को बयान करने लगे तो अहले शाम जो वहां पे बैठे थे कि जिनके दिल में अली का बुग़्ज़ था, उस बेचारे को घसीट के मिंबर से नीचे उतारा। न सिर्फ नीचे उतारा बल्कि बाहर ले जाके मस्जिद के बाहर फेंक दिया। उस आलम को जो इमाम दारे कुतनी का भी उस्ताद है, और उसके बाद फिर उसने रिवायत बयान करना छोड़ दी थी। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे लोगों के दिल में बुग़्ज़ अली कितना है। न सिर्फ मस्जिद से बाहर निकाला बल्कि जिस जगह पे बैठ के वो अली की फजीलत की रिवायत बयान कर रहे थे, उस जगह को पानी दे के गुस्ल दे के पाक किया गया। मेरे दोस्तों, ये तारीख का बहुत भयानक चेहरा है जो मैं आपके सामने आज बयान कर रहा हूँ। बेशक कोई नारा ना लगे मेरी तकरीर में, लेकिन ये जो बातें ऐसी हैं कि जो इंतहाई दुख देने वाली बातें हैं कि तारीख ने अली के साथ जुल्म क्या किया है। मुसलमानों ने अली के साथ ये जुल्म क्या किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप पढ़ते रहते हैं, इधर मेरे रसूल फरमाते हुब्बु अली यानी ईमान, अली की मोहब्बत ईमान है, और उधर फिर फरमाते अली का बुग़्ज़ निफाक है। ये क्यों इसलिए कहा जा रहा है बार बार? अली की विलायत का ऐलान, अली के फज़ाइल को बयान किया जा रहा है। ये मेरे रसूल इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमान विलायत अली के बाद किसी और फिरके में न जाए। एक ही फिरका बैठा और वो है अली वलीउल्लाह। अली से जो हटे वो जहन्नम में। अली मरकज़ विलायत, अली खुदा की तौहीद की पहचान है। इसलिए मेरे यानी कि हदीस कुदसी के अल्फाज भी है, पढ़ते रहते हैं कि कलमा तो विलायत तो अली हिस्नी, अली की विलायत का कलमा मेरा हिसार है। मन दखल हिस्नी काना आमिना मिन अजाबी, जो भी अली की विलायत के अंदर आ गया वो मेरे अजाब से बच गया। अब एक तरफ नमाज़े रोजे तो वो भी कर रहे थे, लेकिन क्या था? बुग़्ज़ अली था। ये बुग़्ज़ अली कहाँ से चला? मुझे आज थोड़ा सा वक्त देना, मैं बड़ी अपने जिगर का दागे जिगर कह लो या अपने दिल की, एक और अज़ान शुरू होगी, खैर वो सलवात भेजिए बुलंद आवाज से। तो है, घबरा तो नहीं गए। ये इस पहलू से भी कभी अली को लिया करो कि अली मज़लूम तारीख क्या है, लोगों ने अली के साथ जुल्म क्या किया। मेरे दोस्तों, एक मिसाल ले लो। अरबों के अंदर एक बात बहुत मशहूर है कि अरब बहुत कीना परवर होते हैं, यानी अरबों का कीना ऊंट के कीने से मुशाबे होता है। मिसाल दी जाती है, तेरा कीना अरबों की तरह है, यानी अरबों के दिलों में हसद और बुग़्ज़। अब मैं तारीख का निचोड़ दे रहा हूं आपको। अरबों का कीना, अरबों का बुग़्ज़ आज भी मशहूर है, और जाके तारीख को उठा के देख लो। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। जब अब्दुल्ला बिन उबी सलूल जो मुनाफिकों का सरदार है, इसके मुतल्लिक आयतें नाज़िल हुई कि जिसमें इसकी मज़म्मत की गई, कि ये मज़म्मत सारी की गई। तो इसका बेटा अब्दुल्ला बिन उबी सलूल का मेरे नबी के पास आ गया और आके कहता है कि या रसूलल्लाह, मुझे हुक्म दे कि मैं अपनी तलवार से अपने बाप को खुद कत्ल कर दूं, अपनी तलवार से अपने बाप को कत्ल कर दूं, मगर मैं इस चीज को ज्यादा महबूब रखता हूं बजस उस बात के कि कोई मेरे बाप को मारे और मैं उसका बुग़्ज़ मेरे दिल में हमेशा के लिए रहे। एक मिसाल है, एक मिसाल। यानी अरब इतने कीना परवर थे कि अपने हाथों से अपने बाप को भी मार दें, परवाह नहीं करते। कोई मारेगा तो बदला जरूर लेते हैं, कीना जरूर रखते हैं। ये मिसाल समझ ली आपने? तो अब आओ, एक मिसाल काफी है। इस मिसाल को अपने ज़हनों में बिठा के जरा तारीख का मुताला करो।
کہ علی نے کہاں پہ رسول کے دشمنوں کو مارا. علی نے کہاں پہ. بچپن میں 5 یا 7 سال کے تھے, میرے نبی کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں دونوں بھائی. بچے میرے نبی کو پتھر مارتے. اب ادھر علی بھی, اب نبی تو مار نہیں سکتے تھے, علی کافر بچوں کو مارتے, اور وہ کافر بچے روتے ہوئے گھروں میں جاتے. مائیں پوچھتی کس نے مارا؟ کہا علی نے مارا. وہ سارے مل کے آ جاتے ابو طالب کے پاس. ابو طالب تیرے بچے نے ہمارے بچے کو مارا ہے. کہا پھر کیا ہوا, بچے لڑے ہیں, تم اپنے بچوں کو سمجھاؤ, میں اپنے بچے کو سمجھا. بچے لڑ پڑے ہیں. تو اب توجہ رہے, ادھر علی بچپن سے کافر بچوں کا مار رہے ہیں, اور وہ کافر بچے مائیں جا کے بتاتے ہیں, مائیں ابتدا میں ان بچوں کے اندر علی کا بغض پال رہی ہیں. جیسے گھروں میں بتاتے, مائیں علی کے خلاف ہوتی, بچوں کی تربیت علی کے بغض میں کرتی. تاریخ کا آج سینہ چاک کروں گا میں, پوری توجہ رہے. ادھر علی جوان ہوئے, ادھر وہ کافر بچے جوان ہوئے. اب میدان تبدیل ہو گیا, اور وہ جہاں پہ کنکر اٹھاتے تھے وہاں تلواریں نکل آئی. ادھر وہی علی اور ادھر وہی بچے, جن میں کوئی عتبہ ہے, اتائبہ ہے, ولید ہے, یہ سارے وہیں پہ آ گئے. اور اب میدان تبدیل ہو گیا, تلواریں نکلی. اور تلواریں اب جنگ بدر ہو, احد ہو, خندق ہو, حنین ہو, جتنی جنگیں ہیں, ان تمام جنگوں کا مطالعہ کر لو کہ ان تمام جنگوں میں جب کافر مر جاتے, مکے اور مدینے کے کافر گھروں میں صف ماتم بچھ جاتا, تو ہر کوئی بندہ پوچھا اسے کس نے مارا, اسے کس نے مارا, اسے کس نے مارا. ہر کوئی یہی کہتا اسے علی نے مارا. اسے علی نے مارا, اسے علی نے مارا, اسے علی نے مارا. تو اب پہلی نسل تو گئی علی کے ہاتھوں, دوسری نسل ان کی آ گئی. ان کے دل میں بھی بغض بٹھا دیا گیا. کسی کے ابے کو مارا تھا, کسی کے چاچے کے, کسی کے دادے کو, کسی کے مامے کو. بھئی اتنے سارے تو علی نے مارے. اب وہی جو تھے عربوں کا کینہ میں نے بتا دیا. اب یہ بھئی اس بات کو اتنا آسان طریقے سے سمجھ لو کہ موسیٰ نے ایک بندہ مارا تھا بنی اسرائیل سے, مگر ساری عمر کہتے رہے پروردگار میں نے بندہ مارا ہے. اور ادھر علی نے کتنے ہی مارے تھے, مگر صبح و شام بغیر تلوار کے گھومتے تھے. کسی میں جرت نہیں تھی کہ علی کو کچھ کہہ سکے. یہ علی کا مقام ہے. اب وہ بچے جوان ہو گئے, جو کینہ یہاں پہ تھا وہ پل کے یہاں پہ آ گیا, دماغ پھٹنے لگے. مگر یہ بدبخت کچھ کر نہیں سکتے تھے. کیوں؟ میرا رسول زندہ تھا. رسول کی وجہ سے انہوں نے بظاہر طور پہ, انہی کافروں نے, انہی مشرکین نے فتح مکہ کے موقع پہ 8 ہجری کو اسلام قبول کر لیا. یہاں سے گیم اصل شروع ہوتی ہے. با امر مجبوری کی بڑا لفظ آپ نے کہا, با امر مجبوری انہوں نے اسلام قبول کیا. دلوں میں وہی علی کا بغض تھا. ارادہ یہی تھا کہ جب رسول چلے جائیں گے ہم علی سے بدلے لیں گے. ارادہ یہی تھا کہ رسول کتنا زندہ رہ لیں گے, 5 سال, 10 سال, 20 سال, اس کے بعد تو ہم علی سے بدلے لیں گے. ادھر وہی ہوا, رسول دنیا سے چلے گئے. وہ جو کفر چھپا ہوا تھا, وہ جو 40 سالہ پرانا کینہ تھا, وہ ابل کے آ گیا یہاں پہ, اور یہاں سے تلواروں میں اور زبانوں پہ آ گیا. انہی بدبختوں کی نسلوں نے علی سے خلافت چھینی. آ گیا بغض, باہر آ گیا. اب بغض اپنا کام دکھانے لگا. میں یہی جو میرا موضوع ہے چل رہا کہ میں مظلومیت علی کو بیان کر رہا ہوں. اب علی مظلوم ہو گئے, اتنا مظلوم ہو گئے علی کہ ایک مرتبہ بھائی دیکھو خلافت علی سے چھین لی گئی. وہی پرانا بغض, پہچان رہے ہو نا میرے موضوع کو, پرانا بغض چل رہا ہے. علی سے اسی بغض میں آ کے خلافت چھین لی گئی. علی سے باغ فتح چھین لیا گیا. علی پہ مظلومیت کے پہاڑ اب شروع ہو گئے.
امتحان علی کا شروع ہو گیا. اور ایسا امتحان علی کا ہوا کہ ایک مرتبہ گھر آتے ہیں علی, اور گھر آ کے کہتے ہیں, سجدہ دو عالم فرماتی ہیں کہ یا علی کیسا دور آ گیا ہے کہ لوگ ہمیں سلام نہیں بلاتے. یہ بغض چھپا ہوا تھا جو ظاہر ہوا. ظاہر میں مسلمان تھے مگر محمد کے گھرانے کے دشمن تھے. یا علی لوگ ہمیں سلام نہیں بلاتے. امیر کائنات فرماتے ہیں سیدہ یہ بات تو بڑی دور چلی گئی, اب میں لوگوں کو سلام بلاتا ہوں لیکن لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. یہ ہے علی کی مظلومیت. 25 سال تک خلافت کو علی سے چھینا گیا. ایک آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا. بھائی اس سے میں اس موضوع پہ نہیں جاؤں گا. 25 سال تک علی سے خلافت کو چھین لیا گیا. 25 سال کے بعد جب علی کو خلافت ملی ظاہری طور پہ, تو 4 سال 6 مہینے کے درمیان میں, یہ مولا علی کے خلافت ظاہری ہے, 4 سال 6 مہینے میں علی سے 3 بڑی جنگیں لگا دی گئی. نیروان, صفین, جمل. یہ 3 جنگیں ایسی تھیں اگر علی نہ ہوتے, اس منبر رسول کی قسم, کوئی اور ہوتا دنیا کا سپر پاور لیڈر بھی ہوتا. 4 جنگیں, جس 3 جنگیں 4 سالوں کے درمیان میں, جس میں 1 لاکھ بندہ مرا ہے. وہ 1 لاکھ بیوگان بھی تھی, بچے بھی تھے. یہ علی کا حوصلہ تھا. علی نے اپنی الہی تدبیر سے خلافت بھی کی اور ان کو کبھی محروم بھی نہ ہونے دیا. اور اتنا آسودہ دور تھا. اس دور پہ میں اگر آ جاؤں کہ علی کا دور کیسا تھا تو مجھے بڑا وقت چاہیے, مگر یہاں میں کسی اور موضوع پہ آ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ علی سے 3 جنگیں لگا دی گئیں. علی کو چین سے بیٹھنے نہ دیا گیا. مولانا اسحاق صاحب بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان بدبختہ علی نو آرام نال بہن کرو دیتا ہے, سکون نال نہیں بیٹھنے دیا علی کو. وہ بغض جو حسد جو وہ نسلیں چل رہی تھی, ان کی اولادیں بھی جوان ہو گئی. اب وہ سارے مل کے اپنے اپنے کافروں کا بدلہ لینے کے لیے علی کے پاس آ گئے. ظاہر میں مسلمان تھے, دل میں کفر تھا, اور یہ علی سے لڑنے لگے. جنگیں ہوتی رہیں. یہ 3 جنگیں بظاہراً اسلام کے لبادے میں آئے تھے مگر اندر کفر تھا. علی سے لڑتے رہے. ادھر علی ان سے برسرے پیکار تھے اور کچھ نہ ہو سکا. تو پھر ایک وقت وہ آیا کہ ایک سازش کے تحت علی کو مسجد کے اندر نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا. یہاں تک بات پہنچ گئی آپ کا, بڑی مہربانی. میں بڑی جلدی سے آج آگے بڑھ رہا ہوں اور یہ موضوع تقریباً 2 گھنٹے کا ہے, لیکن جتنا میں پہنچا سکا میں پہنچاؤں گا کیونکہ یہ درد دل ہے میرا. میں نے پہلے کہا کہ میں آپ نے مزاج سے ہٹ کے خطاب کر رہا ہوں آپ سے, وہ میرا مزاج نہیں ہے, لیکن میں اس پہ آؤں گا. یہ علی شہید ہو گئے, لیکن خدا کی قسم یہ بغض اور کینہ جو چلا یہ علی کے جانے کے بعد بھی ان کے دلوں میں ختم نہ ہوا. کہاں تک پہنچا؟ جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھنا. مدینے کے اندر, صرف مدینے میں 1000 منبر ایسا تھا مسجدوں کے اندر کہ جہاں پر جمعے کی نماز کے بعد علی پہ لان تان کی جاتی تھی, اور نعوذ باللہ جو علی پہ لان تان نہ کرتا وہ سمجھا جاتا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی. میں کہاں کہاں تک آپ کو تاریخ بتاؤں. یہ علی کے جانے کے بعد علی کی مظلومیت ہے کہ لوگوں نے علی کو 100 سال تک علی پہ لان تان کرتے رہے. 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز آئے اور یہ سلسلہ تھما ضرور تھا لیکن ختم نہ ہوا. آج بھی ان کے دلوں میں بغض علی ہے, آج بھی قیامت تک رہے گا. میرے شیعہ سنی دوستو, یہ جو مجالس ہیں یہ شیعوں کی میراث نہیں ہے. میرے مجمع میں ہر بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے. میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ ان مجلسوں میں آؤ, عشق علی لے جاؤ, عشق حسین لے جاؤ. یہ وہی بغض تھا جو علی کے بعد اولاد علی بھی آیا, کربلا میں آیا. اس لیے تو اس نے, یزید نے یہ کہا تھا, جملہ کیا کہا تھا کہ کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے تو دیکھتے, میں نے بدلہ لے لیا. وہ علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. اس ملعون نے علی کے جو ان کے باپ دادا مار گئے تھے ان کے بدلے علی کی اولاد سے لیے, آج تک لیے جا رہے ہیں. تو دوستو یہ جو علی کی محبت ہے
یہ بڑی دولت ہے. اب سننا یہ علی کی محبت کتنی پاورفل ہے. ایک جب دو جملے اور بڑے بہترین واقعات. اہل خوارج کا نام آپ نے سنا ہے؟ خارجی جنہوں نے علی سے جنگ کی تھی, علی سے جنگ کی تھی, یہ خوارج. یہ وہ خوارج ہیں کہ ایک مرتبہ ان خارجیوں کی ایک جماعت جا رہی ہے. اب دیکھنا, خدا کی قسم سننا, بڑا محسوس کن مرحلہ فکر ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں اس موضوع کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا, یہ میرے پورے عشرے کا شاید موضوع ہو جائے, لیکن ابھی صرف اتنا سن لو. ایک جماعت جا رہی ہے خارجیوں کی, خارجیوں کی ایک جماعت گزرے. اتنے دیندار تھے یہ لوگ کہ جنگ نہروان میں عبداللہ ابن عباس جو علی کی تربیت میں پڑھ کے جوان ہوئے تھے, صحابی رسول ہیں, انہوں نے جب خارجیوں کو دیکھا نا کہ ساری رات عبادتیں کر رہے ہیں, دن کو روزے رکھ رہے ہیں, رات کو خشیت الہی میں قرآن پڑھتے پڑھتے گر پڑتے ہیں, دل کو عبداللہ ابن عباس جیسا جج صحابی کانپ جاتا ہے. کہتا ہے یا علی ہم ان سے لڑیں گے. کہا تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے حق سے منہ موڑا ہے. میرے بھائی محمد نے فرمایا تھا کہ یہ خارجی جہنم کے کتے ہیں. قرآن بھی پڑھ رہے تھے, نمازیں بھی پڑھ رہے تھے, دل میں علی نہیں تھا, دل میں علی کی دشمنی نہیں تھی. فیصلہ ہو گیا. اب یہ خوارج ایک گروہ جا رہا ہے, رستے میں کیا دیکھا, ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے. کھجور کے درخت سے انہوں نے ایک کھجور نیچے گری, ایک خارجی نے پکڑ کے کھا لی. دوسرے خارجیوں نے کہا اوہ یہ تو کافر ہو گیا ہے, جس طرح آج کل فتوے لگ جاتے ہیں, یہ تو کافر ہو گیا ہے, اس نے قسم شدہ چیز کو کھایا ہے, توبہ کرو. بات پہ توبہ کرو. اس نے توبہ بھی کی بیچارے نے, اور اس نے پھر قصاص کے طور پہ اپنی ہی تلوار سے اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا. اتنا دیندار تھا, خوف خدا تھا نا کہ یہ میرا ہاتھ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے. حالانکہ کھجور گری ہے نیچے, اس کا شرن کوئی ممانت نہیں ہے کہ نیچے گری آپ کھا لیں, مگر اتنا دیندار تھے یہ لوگ. آگے چلو, جو واقعہ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں, یہ اتنے دیندار اپنے آپ کو سمجھنے والے. تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک سور پھر رہا ہے. سور, خنزیر, یہ پھر رہا ہے وہاں کسی کی کھیتوں میں. ایک خارجی نے تیر کا نشانہ لگا کے اس کو مار دیا. دوسرے خارجیوں نے کہا اوہو تم نے تو فساد فی الارض کر دیا ہے, اس کے پیسے ادا کرو, اس کے مالک کو راضی کرو. اب تمام خارجیوں نے مل کے اس ذمی کافر جس کا یہ سور تھا, جس کی کھیتوں میں تھا, اس کو راضی بھی کیا, اس کو پیسے بھی دیے, اس سے معافی بھی مانگی کہ سانو معاف کر دے, اسی طرح سور مارے ہے. نعرہ حیدری, تو جو ہے بھئی ہمیں معاف کر دینا. دو واقعات ہو گئے. اب یہی خوارج تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. آگے جا کے کیا دیکھا کہ صحابی رسول حضرت خباب اور ان کی زوجہ جا رہے ہیں, اور زوجہ ان کی حاملہ تھی, حاملہ زوجہ, بچے کی ولادت قریب تھی, اور یہ اپنے زوجہ کو لے کے جا رہے ہیں. تو انہی خارجیوں نے ان کو روک لیا, اور جو جنگ نہروان کا سبب بنا تھا وہ یہی واقعہ تھا, یہ خارجیوں کا یہی واقعہ جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں. انہوں نے روکا اور کہنے لگے حضرت خباب سے, خباب بتاؤ تمہارے نزدیک میں خلیفہ کون ہے؟ خباب جانتے ہیں, صحابی رسول, صحابی رسول. پوچھ کون ہے؟ خارج, اہل خوارج پوچھ رہے ہیں. کہا خباب کہنے لگے کہ خارج کہنے لگے کہ کون ہے خلیفہ. اب یہ کہنے لگے کہ میرے نزدیک میں کون ہوتا ہوں اپنی رائے دوں, میرا خلیفہ تو وہی ہے کہ جس کو رسول غدیر کے مقام پہ بڑھا کے گئے تھے. یعنی علی کو کہا میرا خلیفہ علی ہے, میں علی کو برحق جانشین محمد مانتا ہوں. جب خباب نے یہ کہا, ان خارجیوں نے ابو سے علی آ گیا جو چھپا ہوا تھا, اتنے دیندار کہ کھجور کے گر جانے پہ ہاتھ کاٹے, سور کے مر جانے کی دیت دے دیں. اب اتنے بے وقوف کے دیندار, ان کے اندر جو بغض علی تھا
وہ باہر آ گیا اور انہوں نے تلوار اٹھا کے حضرت خباب کو بھی شہید کیا اور اس کی حاملہ بیوی کا پیٹ چاٹ کر کے بچے کو نیزے پہ اٹھا دیا. میرے دوستو کیا سمجھے؟ میں یہی تو تاریخ لا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ وہ لوگ ہیں. دیکھو ایک طرف اتنے دیندار اور دوسری طرف بغض علی اتنا. آج بھی ان کی نسلیں موجود ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں بڑے بڑے دیندار ہیں, باتیں کرو تو اس طرح ہل ہل کے کریں گے کہ جیسے ان سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے, پرہیزگار کوئی نہیں ہے. نام علی لو چل کے راگ ہو جاتے ہیں. چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی کل ایمان نعرہ حیدری. یہ دوستو توجہ ہے آپ کی؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بھئی یہ نام علی پہ یہ جو آج بھی بغض ابھر کے آ رہا ہے نا, یہ نسلوں سے چلا ہے. علی مظلوم تاریخ ہے. علی اتنی مظلومیت سے اس دنیا سے چلے گئے. میں تو عشر اشیر بھی اس موضوع کا نہیں پڑھ پایا, کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ. میرا ارادہ تھا میں شب شور کو پڑھوں, لیکن شب شور چونکہ اب میں نہیں پڑھوں گا, میں شام غریبہ پہ انشاءاللہ پڑھوں گا. لیکن اتنا سمجھ لو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ایک علی کی فضیلت کا پہلو ہے, ایک علی کی مظلومیت کا پہلو ہے. علی مظلوم تاریخ بھی ہے. علی اتنا مظلوم ہے تاریخ کا کہ جس سے اس کا حق چھینا گیا, جس پہ ظلم و ستم کیے گئے, جس کو لوگوں نے پہچانا نہیں ہے. میرے دوستو, میرے شیعہ سنی دوستو, دیکھو ملا کے پیچھے نہ لگو. عالم کی میں قدر کرتا ہوں, ملا کی میں شروع دن سے خلاف ہوں. ملا ایک ذہنیت کا نام ہے, عالم نہیں. ملا دین ملا فساد فی الارض, فساد فی الارض, چاہے شیعہ میں چاہے سنی میں دونوں کی بات کروں گا. میرے دوستو, اپنی اولادوں کو علی کی محبت پہ زبان کرو, شیعہ سنی کی تفریق نہ کرو, ورنہ تباہ ہو جاؤ گے, ورنہ تمہارا کچھ نہیں آئے گا, دشمن فائدہ اٹھائے گا. شیعہ سنی دوستو, اس دیہات میں بھی رہو تو مل کے رہو اور صرف ایک بات پہ عمل کر لو. جب پوچھا گیا نا صحابی رسول ابو سعید خدری سے کہ تم اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرتے ہو, تو اب میرا نہیں, یہ صحابی رسول کا فرمان ہے. تم صحابہ کو تو مانتے ہو, بس صحابی کی مان لو. کہا کہ ہمیں رسول نے فرمایا ہے کہ اپنی اولادوں پہ ولایت علی, اپنی اولادوں کی تربیت علی کی محبت میں کرو. اگر مان جائے تو حلالی ہے, اگر نہ مانے تو حرامی ہے. دوستو, علی کی محبت من میں بسا لو, فرقوں میں نہ پڑھو. کون شیعہ ہے کون سنی ہے؟ بھئی کیا سنی کا علی نہیں ہے؟ سنی کا بھی علی ہے, مگر مانو تو صرف کیا ہم نے شیعوں نے روکا ہے کہ علی کو نہ مانو؟ ارے مانو علی کو. جب حضرت ابو بکر خود کہہ رہے ہیں کہ محشر والے دن جنت کی ٹکٹ ہی دیں گے علی, تو پھر ابو بکر بھی تو نہیں کے ہاتھوں لیں گے نا. تو آپ نوکروں کو, مالکوں کو چھوڑ کے کوئی نوکر کی طرف جائے تو یہ کیا عقل مندی ہے؟ مالکوں کا پلڑا پکڑ, جس کے پلے ہر بندہ ہوگا قیامت والے دن, اس کا پلڑا پکڑ. پیر مہر نصیر الدین نصیر ایک جملہ کہتے تھے کہ انہی شہادت کے ایام میں کہتے تھے, اپنی عوام کو ڈانٹتے ہوئے بندے دے پتر بنو, ذکر حسین سنن دا ادب شیعہ کرو, حاصل کرو. کیوں؟ دین پہ جب مشکل بنی تھی تو پھر جب جا کے تاریخ پڑھ لینا. یہ جملہ میں اپنی ذمہ داری پہ بول رہا ہوں. اصحاب کی اولادیں نہیں آئیں, صحابی نہیں آئے. آیا کون کربلا میں؟ حسین اور حسین کی اولاد, محمد اور اس کی آل. اس نے دین, آل نے دین بچایا ہے. میرے دوستو, آل کی محبت کو من میں بسا لو. آج ان کی شہادت کے چند جملے عرض کرنے ہیں کہ جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے.
सैयदजादियों का मान अब्बास, बाबुल हवाइज अब्बास। ये जो शब अशूर आ रही है एक दिन के बाद, ये शब अशूर वो शब थी, यानी कल की शब जो होगी, ये वो शब है कि जिस शब ज़ुहैर इब्न अल-कैन और मौला शहनशाह वफा हजरत अब्बास दोनों घोड़े पे सवार होकर मक्तल में चले। रात की तारीखी है, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है कि ज़ुहैर कहते हैं कि कल जो दिन नमूदार होगा, हम अपने आबाओ अजदाद के जोहर दिखाएंगे। इस बात को सुनना था अब्बास ने कि बिखरे हुए शेर की तरह अब्बास ने अंगड़ाई ली, घोड़े की रकाबें टूट के जमीन पे गिरी। मौला हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ रखा। अब्बास, मकाम सब्र है, जंग नहीं करनी। पता नहीं कितने अरमान थे अब्बास के सीने में। रोने वालों, अज़ादारों, पता नहीं कितने अरमान थे अब्बास के सीने में, मगर मैं कुर्बान जाऊं वफाए अब्बास पे, मौला हुसैन के हुक्म से आगे नहीं बढ़े। हर जगह पे सब्र किया। 10 मुहर्रम का दिन आया। अब ये वो मेरे मौला बाबुल हवाइज के जिसके मुतल्लिक बीबी उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जाती बाद वाक़े करबला, और वहां पे जाके 4 कब्रें बनाती उंगलियों के निशानों से। 4 कब्रें बना के फिर रो रो के कहती, ला तदउ उम्मुल बनीन, ऐ लोगों, मुझे बेटों वाली मां न कहा करो, मेरे बेटे तो हुसैन पे कुर्बान हो गए हैं, मेरे बेटे हुसैन पे कुर्बान हो गए। ये उम्मुल बनीन जिसका लाल है अब्बास। 10 मुहर्रम के दिन को सुबह सवेरे लाशें उठा उठा के तक गई हुसैन, कभी ज़ुहैर का लाशा, कभी हुर का लाशा, कभी और मोहम्मद का लाशा। लाशें उठा उठा के जब हुसैन थक गए तो एक मकाम वो आया कि जब अब्बास ने कहा कि मौला मुझे मक्तल जाने की इजाजत दे दें। रोने वालों, 2 या 3 जुमले मैंने कहने हैं और बड़ी आराम से कहूंगा, कोई जल्दी नहीं है मुझे। ये शहादत के अयाम है, सुन लेना, जब मैं इशारा करूं तो तब अलम लेके आना है, उससे पहले अलम लेके नहीं आना। जरा मेरी तरफ देखना मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, अज़ादारों, मौलाए अब्बास ने कहा भैया मुझे इजाजत दे कि मैं मक्तल जाऊं, पानी की सबील करूं, वफाए अब्बास पे कुर्बान जाऊं। इधर आए अब्बास, इधर से सकीना आई। अब आलम क्या है, 4 साल की सकीना ने मशकीज़ा पकड़ा हुआ है। अब्बास ने सकीना से मशकीज़ा हाथों से नहीं लिया, अपने आप को झुकाया, अपने आप को झुका दिया, और इतना झुकाया कि दोनों कदम सकीना के दोनों हाथ सकीना के कदमों पे लगा दिए। इधर हाथ लगाए, कहा सकीना अपने चचा को मश्क पहनाओ। अब्बास ने मश्क पहनी। अब यहाँ पर उलमा लिखते हैं कि बड़े हुए घर से जिस तरह जनाजा निकलता है, इसी तरह अब्बास खयाम से मक्तल की तरफ गए। अहले मक्तल ने लिखा है कि जैसे ही अब्बास खयाम से रुखसत होना चाहते थे, कोई बीबी इधर से पकड़ लेती, कोई इधर से पकड़ लेती। हाय हजाबा, हाय हमारा पर्दा, अब्बास तेरे जाने के बाद हमारा कौन वारिस है? अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह, बस पुरसा लेते आओ। अब्बास के जाने के बाद मौला हुसैन ने वो जुमला कहा था, वो शेर कहा था कि जो किसी शहीद की शहादत पे नहीं कहा। कौन सा जुमला था? जब अब्बास जा रहे थे, हुसैन ने जख्मी हाथों से अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया, कहा परवरदिगारा, ये मैं वो अब्बास भेज रहा हूं। अब्बास तेरे जाने के बाद करबला में इनकलाब आ जाएगा। अब्बास, जो आंखें तेरे खौफ से कभी सोती नहीं थी, वो आंखें सो जाएंगी, और जो आंखें तेरे इत्मीनान पे सो जाती थी, अब वो कभी नहीं सोएंगी। अब्बास, तेरे जाने के बाद तेरे खौफ से शुमर और उमर साद सोते नहीं थे, अब वो सो जाएंगे। और अली की बेटियां जो तेरे यकीन पे सो जाती थी, अब वो कभी सोया नहीं
نہیں کرے گی. اجرک من اللہ, مولا تمہارا پرس قبول کرے. ہائے کر کے رو لینا. ایک جا دو جملے مصاحب کے. عباس آئے مقتل میں اور کوفیوں اور شامیوں کے درمیان سے عباس مثل شیر کی طرح گزرے. پہلے حملے میں مولا عباس نے 180 ملعونین کو واصل جہنم کیا, دریا پہ قبضہ کیا. حیدر کے لال نے ذوالفقار حیدری کو نیام سے نکال کے پانی پہ گاڑا, علم گاڑا اور ایسے چلو میں بھرا پانی, مگر وفائے عباس پہ قربان. چلو پانی سے بھرا, جیسے ہی پینے کا ارادہ کیا, پانی کے اندر سکینہ اور اصغر کا عکس نظر آیا, پانی پھینک لیا. کہا جب تک حسین نہ پیے, اللہ اکبر, ماتم کرتے آنا, جب تک حسین نہ پیے میں نہیں پیوں گا. عباس نے مشکیزہ بھرا اور جیسے ہی مشکیزہ بھر کے گھوڑے پہ سوار ہوئے, ادھر عمر صاحب نے کہا جلدی کرو, یہ ہاشمی شیر ہے, پانی خیام تک نہ پہنچے ورنہ عباس اور حسین اس جنگ کو, جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیں گے. یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے کوفیوں اور شامیوں نے عباس کو گھیرا. عباس جنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ عمر صاحب کہتا ہے عباس کہا اس طرح مقابلہ ممکن نہیں, ایسا کرو کہ چھپ کے عباس پہ وار کرو. حکیم ابن تجلہ خدا اس پہ لعنت کرے, اس کمینے نے کھجور کے اور سب چھپ کر عباس کے دائیں بازو پہ وار کیا. عباس کا بازو کٹ کے زمین پہ گرا. مولا نے مشکیزہ دوسرے بازو میں ڈالا کہ دوسرا خنجر تیر چلا, دوسرا بازو بھی کٹ کے گرا. اب عباس کا عالم یہ ہے کہ مشکیزے کو دانتوں پہ لیا اور گھوڑے پہ اپنے آپ کو گرا دیا. کہا گھوڑے جلدی چل, مجھے پانی پہنچانا ہے. کہ عمر شاہ کے تو حرملہ سے کہ جلدی کر, اس مشکیزے میں تیر مار, اگر یہ پانی پہنچ گیا تو جنگ ہار میں تبدیل ہو جائے گی. اجرکم من اللہ, مولا تمہارا پرسہ قبول کرے. بڑی مقبول مجلس, بس ایک سے دو جملے. ادھر ایک کمینے نے جو تیر مارا مشکیزے میں, عباس کے ارما بہ گئے. عباس زین سے زمین پہ آئے, کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. اجرکم من اللہ, ماتم کرو میرے جوانوں, یہ رونے کے ایام ہے. یا جب یہ جملہ کہا تو اب یہاں پر ایک جملہ پڑا, کلیجہ چیر دینے والا جملہ, آرام سے سن لو. یہ جملہ جو ہے عجب شہادت کا جملہ ہے. ہر میں مولا عباس میں ایک ذاکر نے مصائب پڑھا. مصائب پڑھنے کے بعد جا کے سو گیا. خواب کے اندر محرومہ فتق بی بی تشریف لائی. کہا ذاکر تو نے انصاف نہیں کیا, تو نے میرے بیٹے عباس کا وہ مصائب نہیں پڑھا کہ جو سب سے بڑا مصائب تھا. کہتا بی بی میں نے کون سا مصائب ایسا رہ گیا جو میں نے نہیں پڑھا. کہا تو نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ جس وقت اگر گھوڑ سوار کے دونوں بازو قلم ہو جائے تو وہ زین سے زمین پہ کیسے آتا ہے. رونے والوں, کربلا کا ہر شہید ہاتھوں کے بل زین سے زمین پہ آیا. عباس وہ شہید ہے جو سار کے بل زین سے زمین پہ آیا. اجرکم من اللہ, مولا تمہارا فرصہ قبول کرے. روتے آؤ اور مصائب سنتے آؤ. یہ عباس کا مصائب ہے, عباس کے سینہ پہ حوالے کرنا. یہ عباس کا مصائب ہے. عباس زین سے زمین پہ آئے, جیسے عباس آئے ادھر حسین چلے. اب مجھے نہیں پتا حسین کیسے چلے, لیکن چلے مقتل میں گھوڑے پہ سوار ہو کے. جاؤ جا کے جو سواری کرنے جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ سب سے بڑا قد تھا عباس کا, لیکن سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی. اب مجھ سے پوچھو یہ عباس کی اتنی چھوٹی قبر کیوں ہے. ارے جب حسین گئے ادھر عباس کے لاشے پہ 7,000 گھوڑے دوڑ گئے. جتنا عباس بچ گیا وہ دفن ہو گیا, جو رہ گیا وہ کھا کے شفا. اللہ اکبر. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. بڑی مقبول مجلس, بس آخری جملہ اور علم مبارک لے آؤ. ادھر سے حسین چلے, ادھر سے عباس زین سے زمین میں. میرے طرف دیکھنا, 2
منٹ کے ساتھ سین سے زمین پہ آئے. دونوں بازو طلب ہے, ایک آنکھ میں خون, دوسری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے. اشارہ کر کے کہا کہ مولا حسین, میں آپ کا غلام, میری آنکھوں سے خون صاف کر, میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جس کا عباس جیسا بھائی چلا جائے وہ حسین, وہ غریب کیسا ہوتا ہے. میرے مولا نے آنکھوں سے خون صاف کیا, ادھر عباس کے چہرے پہ موت کی زردی آئے. کہا مولا دو وصیتیں ہیں, دونوں پہ عمل کرنا. پہلی وصیت یہ ہے کہ خاک شفا اٹھا کے عباس کے ماتھے پہ لگا, میں ماں زہرا کو کہوں گا کہ عباس وفات کرتے مارا گیا. دوسری وصیت یہ ہے کہ مولا میرا لاشا خیام میں نہ لے جانا, میں سکینہ سے شرمندہ, میں علی اصغر سے شرمندہ. اس لیے ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے, عباس کا علم اٹھتا ہے, عباس کا علم اٹھتا ہے. موت میں حسین